بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کو السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جمعرات کے دن ہاتھ کی انگلیوں پر 33 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے ہی فوراً غیب سے پیسے مل جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ نہیں، دولت کا سمندر ہے۔ 1 گھنٹے بعد معجزہ خود دیکھ لینا، 10 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ تو آئیے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ والو، جمعرات کے دن کا بڑا ہی کمال وظیفہ، ایسا وظیفہ کہ منٹوں میں سیکنڈوں میں آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، مراد پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ لوگ جمعرات والے دن وقت نکال کر 1 گھنٹہ نہیں کہہ رہا، بس تھوڑا سا وقت نکال کر جمعرات والے دن اس وظیفے کو چلتے پھرتے 1 مرتبہ پڑھ لو، ایسا وظیفہ ہے کہ آپ لوگوں کی اگر نسلیں بھی دولت ختم کرنا چاہیں تو بھی آپ کی دولت ختم نہ ہو۔ اتنی دولت اللہ پاک آپ کو عطا کر دیں گے۔ آپ لوگ آج اگر در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو، یہ وظیفہ پڑھ کے منٹوں میں اپنے حالات کو بدل لینا۔ یہ جمعرات کا دن کا جو وظیفہ ہے، بہت سے لوگوں نے پڑھ کر ایک دن کے اندر اپنی زندگی کو اپنی آنکھوں سے بدلتے ہوئے دیکھا۔ آپ لوگ دنیا کے جس کونے میں موجود ہو، جس گاؤں میں موجود ہو، آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل جمعرات کا دن شروع ہوتے ہی لازمی پڑھ لیجئے گا۔ آپ انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، سعودی عربیہ، آپ کسی بھی گاؤں، کسی بھی قصبے، کسی بھی محلے سے ہیں، آپ جمعرات کے دن یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ جو وظیفہ آپ لوگوں کو بتایا جائے گا، آپ نے یہ وظیفہ جمعرات والے دن چلتے پھرتے پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیے گا کہ کیسے آپ کی غیبی مدد ہوتی ہے، کیسے آپ کے گھر میں، کاروبار میں، زندگی میں پیسہ آنا شروع ہوتا ہے۔ صبح وظیفہ پڑھو، شام تک آپ کے حالات نہ بدلے تو پھر مجھے کہنا۔ ایک بار اگر آپ نے یہ وظیفہ میرے بھائیوں، میری بہنوں پڑھ لیا تو اگلی جمعرات کا انتظار کرو گے کہ کب اگلی جمعرات آئے اور ہم یہ وظیفہ پڑھیں۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی کو فوری طور پر بدل دے گا، آپ کے حالات کو بدل دے گا، آپ کی زندگیوں میں سکون لے آئے گا، آپ کی زندگی میں خوشحالی لے آئے گا، کیونکہ آج کل زندگی میں سکون اور خوشیاں پیسے سے ہی ملتی ہیں۔ آپ پیسے سے خوش تو نہیں خرید سکتے، لیکن ایسی چیزیں حاصل کر سکتے ہیں جو آپ کی زندگی میں خوشیاں لا سکتی ہیں۔ خوشی ایک ایسا احساس کا نام ہے اور اکثر احساسات پیسوں سے چلتے ہیں۔ آپ جس ماحول میں رہتے ہیں اور جن تجربات سے گزرتے ہیں، وہ آپ کو خوشی دے بھی سکتے ہیں اور لے بھی سکتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اب یہ بات درست نہیں کہ پیسہ زندگی میں خوشیاں نہیں لاتا۔ پیسے سے آپ ایسی بہت سی چیزیں لے سکتے ہیں جو زندگی میں مسرت کا احساس لانے کے لیے درکار ہوتی ہیں، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ خوشی کا انحصار اس پر ہے کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے اور یہ بھی کہ وہ کیسے حاصل ہوا۔ محنت سے کمایا ہوا 100 روپیہ بھی جب ہتھیلی پر آتا ہے تو وہ خوشی کا احساس جگاتا ہے، اور ناجائز ذرائع سے حاصل کیا جانے والا کروڑوں کا خزانہ بھی سوائے خلش کے کچھ نہیں دیتا۔ لیکن آج جمعرات کے دن ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو بندہ بتائے گئے طریقے سے صرف 33 بار پڑھ لے گا، انشاءاللہ وہ خوش و خرم زندگی گزارے گا۔ حلال طریقے سے کروڑوں کمانے کا بہترین وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا۔ اگر آپ کی آمدنی بہت کم ہے تو اس میں اضافہ کر کے آپ اپنے لیے مزید خوشیاں خرید سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی آمدنی اس سے زیادہ ہے تو پھر اس کے بعد جیسے جیسے آمدنی بڑھتی جائے گی، خوشی کا احساس گڑھتا جاتا ہے، اور ایک مقام ایسا آتا ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ اب اس کی تمام پریشانیاں ختم ہو گئیں۔ اللہ والو، خدا را، آپ سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر جمعرات کے دن ہاتھ کی انگلیوں پر 33 بار یہ وظیفہ لازمی پڑھیے گا۔ اگر آپ میں سے کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے، بے اولاد ہے، اولاد کے لیے پڑھ لے، کاروباری مسائل کے لیے پڑھ لے، رزق اور دولت کے لیے پڑھ لے۔ آپ جس مقصد، جس حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں، جمعرات کے دن ہاتھ کی انگلیوں پر 33 بار پڑھ کر دیکھیے۔ انشاءاللہ رب کعبہ اپنے نام کی اس برکت سے اتنا نوازیں گے کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو اتنا نوازتی ہے۔ اللہ والو، یہ دن جمعرات کا دن ہے، اسے قبولیت کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ اس دن کو رب سے مانگنے والا اتنا جو مانگتا ہے اسے مل کر رہتا ہے۔
تو آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اب عمل کیا ہے کہ جمعرات کے دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھیے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھتے ہی اب آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو نیا گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، دولت اور شہرت چاہیے، رزق اور دولت کے خزانے چاہیے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہو، جو بھی مقصد ہو، نیت کرنے کے بعد آپ نے آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور یا ذوالجلال والاکرام پڑھنا شروع کرنا ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام رب کعبہ کا وہ صفاتی نام ہے جسے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھتے دوران اگر آپ ایک سے زیادہ حاجات کو بھی ذہن میں لاؤ گے تو وہ ہر صورت پوری ہو کر رہیں گے۔ اگر آپ ایک سے زیادہ خواہشات کو لے کر بیٹھو گے تو وہ بھی پوری ہو جائیں گے۔ صرف اتنا کہوں گا کہ جمعرات کے دن ہاتھ کی انگلیوں پر 33 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے دوران جو ذہن میں لاتے چلے جاؤ گے وہ ہر صورت پورا ہو کر رہے گا۔ اب وظیفے کا پورا طریقہ غور سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ جمعرات کے دن آپ چاہیں تو فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفہ شروع کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھتے ہی سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو نیا گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، دولت، شہرت، جو کچھ بھی چاہیے، آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور آنکھوں کو بند کرتے ہوئے ہاتھ کی انگلیوں پر یا ذوالجلال والاکرام پڑھنا شروع کرنا ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے دوران نہ تو کسی سے بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اس دوران جتنی توجہ، جتنا دھیان دے سکتے ہیں اتنا بہتر ہوگا۔ دل ہی دل میں رب سے مانگتے چلے جائیں اور ہاتھ کی انگلیوں پر یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ 33 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے دوران ہی ہر حاجت، ہر مقصد، ہر خواہش غیبی خزانوں سے پوری ہو جائے گی۔ رب سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے مل جائے گا۔ یہ رب کعبہ کا وہ جلالی اسم اعظم ہے جس سے رب کی ذات جلال میں آ جاتی ہے اور مانگنے والے کو اتنا نوازتی ہے کہ اسے خود بھی سمجھ نہیں آتا کہ یہ کمالات، یہ معجزات کہاں سے ہو رہے ہیں۔ یہ وظیفہ نہیں، دولت کا طوفان ہے۔ خدا را جمعرات کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے خود بھی کیجیے، دوسروں کو بتائیے۔ مجھے اپنی نیک دعاؤں تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔